کے خلاف عدالت میں گئے ہوئے تھے کہ ان کا الیکشن چیلنج کیا جائے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آج باوثوق ذرائع کے مطابق پتہ چل رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنی پارٹی کے آگے یہ بات رکھی کہ بھئی اگر میری پارٹی کو اس بات پر باتیں سننی پڑ رہی ہیں تو مجھے یہ عہدہ نہیں عزیز، میں چھوڑ دیتا ہوں، تو ان کی پوری پارٹی نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس بات پر، آپ بالکل بھی نہ چھوڑیں. تو وہ تو آپ کو اپنے فائدے گنواتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ڈسکا وزیرآباد نوشہرہ جیتے اس لیے کہ ہم نے آپ کو کہا کہ الیکشن لڑیں. شکریہ ادا کریں ہمارا. نہیں تو ہم بالکل شکریہ ادا کرتے ہیں. جب کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں اور تحریک چلتی ہے یا کیمپین چلتی ہے، اس میں بہت سی باتیں آپ کی مانی جاتی ہیں، بہت سی باتیں آپ دوسروں کی سنتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ پیپلز پارٹی مسلمان جس نے کہا کہ بائی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، اور بالکل یہ صحیح بات ہے کہ وہ بائی الیکشن میں حصہ لینے کا بہت زیادہ فائدہ ہوا اپوزیشن کے باتوں کو. ایک مومنٹ تو پھر آپ لوگ معاف کر دیں نا، پھر آپ لوگ اپوزیشن لیڈر والی ضد آپ لوگ چھوڑ دیں، گیلانی صاحب کو قبول کر لیں. پھر اگر فائدہ آپ کو ہوا ہے گراؤنڈ پالیٹکس پہ. دیکھیں اس میں ایک ٹیکنیکل فلا ہے. ٹیکنیکل فلا کیا ہے؟ 30 یا 31 ممبرس کی لسٹ انہوں نے دی، 27 کی ہم نے دی جو بالکل مختلف ہے، تو یہ ٹوٹل بن جاتی 57 ہے نہیں ہے. تو وہ جو اس 57 میں سے جو لوگ ہیں وہ ٹریجری بینچز کے، تو ادھر بھی وہ ووٹ کر رہے ہیں اور ادھر بھی ووٹ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ زبیر صاحب سنس وی آر پریسڈ فار ٹائم میں بس آپ سے لاسٹ کوشچن پوچھوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی اپنے اسی اصولی موقف پر قائم رہ کر آتی ہے کہ نہ گیلانی صاحب سینٹ کی وہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ چھوڑیں گے، نہ ہم استعفے دیں گے، نہ ہم اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے، پارلیمانی نظام کی طرف ہی ہم رہ کر جو ہے لڑیں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ پی ڈی ایم میں ان کو شامل رکھیں گے، ہاں یا نہ؟ نہیں جی، پی ڈی ایم کا تو ایک چارٹر ہے اور وہ چارٹر کا مطلب یہی ہے کہ جی جو بھی فیصلہ ہوگا اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے تانے بانے سارے پیپلز پارٹی سے چینج ہو جائیں گے. اپوزیشن میں ایک زمانے میں پچھلے اخبار میں پی ٹی آئی بھی تھی اور پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں تھی. بہت سی چیزوں میں وہ ایگری کرتے تھے، بہت سی چیزوں میں نہیں ایگری کرتے تھے، اپنی اپنی سیاست کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. زبیر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. غفور حیدری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کو جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ لوگوں کی بھی غلطی ہے جس کی وجہ سے پی ڈی ایم ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی ہے؟ یہ پھاڑ کر پھینک دیا انہوں نے آپ لوگوں کا شو کاز نوٹس. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پی ڈی ایم کی اس حوالے سے کوئی غلطی نہیں ہے. اچھا، اس لیے کہ پی ڈی ایم کا جو فیصلہ آیا اور اس کو آپ سب نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھی کہ جب سینٹ کے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن ہو رہے تھے تو طے یہ ہوا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی سے ہوگا، ڈپٹی چیئرمین جے یو ایس سے ہوگا، قائد حزب اختلاف مسلم لیگ نون سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو پی ڈی ایم کی طرف سے تو اس فیصلے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. اگر خلاف ورزی کی تو پیپلز پارٹی نے کی. پیپلز پارٹی نے کی. اب پیپلز پارٹی نے ایسی خلاف ورزی کی یا ایسی غلطی کی کہ وہ ناقابل تلافی ہے. ہاں اس صورت میں کہ جب وہ اپوزیشن لیڈرشپ سے استعفیٰ دے اور پی ڈی ایم سے کہیں کہ جی اب ہم نے استعفیٰ دیا جس پر آپ کو اعتراض تھا، اس کے بعد پھر پی ڈی ایم اس بات پہ سوچے گی کہ اب ان کی جو یہ معذرت ہے اس کو قبول کی جائے یا نہ کی. لیکن وہ تو یہ معذرت نہیں کر رہے آپ سے. تو بھلا نہ کریں، ہم تو نہیں مجبور کریں ان کو کہ وہ نہیں، اگر وہ معذرت نہیں کرتے. لیکن انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ ہماری تحریک جو بن پر تھی، پوری قوم کی توقعات اس تحریک سے وابستہ تھی. اس دوران انہوں نے ایک ایسی حرکت کی جو سیاسی دنیا میں، سیاسی تاریخ میں کم از کم ہماری نظر سے، کم از کم مجھے بھی 25 سال ہوتے ہیں اس سیاسی عمل میں، ہماری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری. لیکن حیدری صاحب ماضی میں یہ بھی تو ہوتا تھا نا کہ جس کو جو سوٹ کرتا تھا وہ اس حساب سے چیزیں کر لیتا تھا. ایسا بھی تو بہت دفعہ ہوتا رہا نا. جس طرح نواز شریف صاحب نے 2008 کے الیکشن کا بوائیکاٹ کرنا تھا، لیکن باقی جماعتوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے جب ان کو سوٹ کیا انہوں نے الیکشن میں حصہ لے لیا. تو یہ تو چلتا رہتا ہے جس کو جتنا فائدہ ملے. بالکل ہوتا رہا ہے، لیکن اس طرح کی فاش غلطی کہ جس حکومت کے خلاف آپ تحریک چلا رہے ہیں، جس حکومت کے خلاف آپ حالت جنگ میں ہیں، اسی حکومت سے ووٹ لے کر آپ اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کار خیر تو ہم بھی کر سکتے تھے پیپلز پارٹی کے لیے.
اگر ان کو اتنی ضرورت تھی اپوزیشن لیڈر کی، ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ اب اس اپوزیشن لیڈر کو ہم فرینڈلی اپوزیشن لیڈر کہیں، حکومت کا اپوزیشن لیڈر کہیں، کیا کہیں اس کو؟ تو پیپلز پارٹی کو بہرحال فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے اپوزیشن میں جانا ہے، اپوزیشن میں رہنا ہے یا حکومت میں رہنا ہے۔ لیکن پیپلز اگر پارٹی حکومت کا میں ایک منٹ جی پلیز، اگر اسے حکومت میں رہنا ہے تو پھر اپوزیشن لیڈر ان کو مبارک ہو، اور اگر حکومت میں نہیں رہنا تو پھر حکومت کے ان ووٹوں کو بھی ٹھکرا دے اور استعفیٰ دے کے اور اپوزیشن کے صفوں میں کھڑی ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ تیسرا آپشن آپ مجھے بتائیں کہ کوئی تیسرا راستہ ہے؟ بالکل، ویسے کیسی دلچسپ بات ہے، ہوتی ہے، لیکن حیدری صاحب یہاں پہ ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی تو ہے کہ پیپلز پارٹی کے جس وقت یہ گیلانی صاحب سینٹ کا الیکشن لڑے تھے صرف ایک سینیٹر بننے کے لیے، اس سے ایک رات قبل ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا مخالفین کو ووٹ ضائع کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔ وہ بھی تو ایک بڑی غلط بات تھی نا، ایک فاش غلطی تھی سیاسی سفر میں۔ اس وقت آپ لوگوں میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ اسی حکومت کے ساتھ مل کر آپ یہ کیا ساز باز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس وقت آپ لوگ بھی خوش رہے۔ دیکھیے، ہم نے تو یوسف رضا گیلانی کی جیت کو اس لیے ایک زبردست جیت سے تعبیر کیا کہ قومی اسمبلی کے ممبران سے ووٹ مانگا جا رہا تھا، اور قومی اسمبلی کے ممبران نے جس اکثریت کے ساتھ پی ڈی ایم کی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا، ایک سیکنڈ بات مکمل ہونے دیں، سپورٹ کیا، اس سے نہ صرف یہ تھا، یہ نہیں کہ گیلانی صاحب کی جیت تھی، بلکہ عمران خان پہ ایک طرح سے عدم اعتماد تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حفیظ شیخ کے ہارنے سے ایک طرح سے آئی ایم ایف پہ عدم اعتماد کا اظہار تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قوم کے لیے بڑی خوشخبری کی بات تھی، پی ڈی ایم کے لیے بھی بڑی بات تھی، اور قوم نے اس پر خوشیاں منائی ہیں، اور ہم نے کہا کہ اب وہ کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا کہ مزید عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم رہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مرحلہ گزر گیا اس خوش اسلوبی سے، اس کے بعد پھر اس مرحلے کو بھی خوش اسلوبی سے ہم نے طے کر لیا تھا، اچھا، اور کینڈیڈیٹ تقسیم کیے تھے پی ڈی ایم نے، لیکن پھوٹ وہیں پڑ گئی، ٹھیک ہے، پھوٹ وہیں پڑ گئی کہ جہاں پر یوسف رضا گیلانی صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے اپنا انڈیویجول فائدہ بھی دیکھا۔ لاسٹ 30 سیکنڈز بریگیڈیئر صاحب، یہ ان کے شو کاز نوٹس کو پھاڑ پھینکنے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جب ایک پی ڈی ایم نے ایک باؤنسر مارا، یا آپ کہیں کہ بالکل ایک فل ٹاس مارا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے آج اس پہ ایک ہوک شاٹ کی